بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اصحاب الخدود کا دردناک واقعہ بیان کروں گی۔ سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے اس خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے جو اصحاب الخدود کے بارے میں ہے۔ اصحاب الخدود یمن کے پاس رہنے والے عیسائی تھے۔ اس زمانے کے مسلم تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور ان کو خدا کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا پیغمبر مانتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 40 سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن اہل عرب اس واقعے سے واقف تھے کہ یمن میں ایک بادشاہ نے توحید کی دعوت قبول کرنے کی پاداش میں اہل ایمان کو بہت بڑے بڑے گڑھے کھدوا کر اس میں آگ جلا کر زندہ جلا دیا تھا۔ صحیح مسلم میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ یمن میں ایک بادشاہ تھا جو کہ یہودی تھا اور اسی وجہ سے وہ عیسائیوں سے نفرت کرتا تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو عیسائی پیغمبر مانتے ہیں اور بعد میں بیٹا ماننے لگ گئے، اور یہودی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ دجال ہیں۔ یہودی بادشاہ نے عیسائیوں پر ظلم شروع کر دیا۔ اس بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا۔ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا کہ مجھے تو موت آ جائے گی، تو مجھے اپنی رعایا میں سے کوئی لائق لڑکا ڈھونڈ کر دو جس کی میں تربیت کروں اور میں اپنا سارا علم اس تک منتقل کر دوں۔ تو پھر ایک لڑکا رعایا میں سے چنا گیا اور اس کو جادوگر کے حوالے کیا گیا۔ جادوگر اسے جادو سکھانے لگا۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس جادو سیکھنے جایا کرتا تھا تو راستے میں ایک راہب عیسائی کے پاس وہ رکا کرتا تھا، تو اسے اس راہب کی باتیں خدا شناسی کی اور توحید کی بھانی شروع ہو گئیں، حتیٰ کہ اس کا دل اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب وہ جادو بھی سیکھتا تھا اور دین بھی سیکھتا تھا۔ ایک دن وہ ایک راستے سے گزر رہا تھا تو راستے میں ایک بہت بڑا جانور تھا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا، تو اس نے ایک چھوٹا سا پتھر زمین سے اٹھایا اور اس نے کہا، اے اللہ، اگر تیرے نزدیک جادوگر کا مذہب مردود اور اس عیسائی راہب کا مقبول ہے تو اس چھوٹے سے پتھر سے ہی جانور کو ہلاک کر دے۔ تو اس نے پتھر پھینکا تو وہ مر گیا اور پھر راہب کے پاس آیا۔ راہب نے کہا کہ تم مستجاب دعوات ہو گئے ہو، اب تم پر اللہ کی طرف سے تکلیفیں بھی شروع ہو جائیں گی، اور جب کوئی ایسی صورتحال بنے تو تم نے میرا نام ظاہر نہیں کرنا۔ اب وہ لڑکا صاحب کرامات تو ہو گیا اور لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ اندھے اور کوڑی کے مرض میں مبتلا لوگ آتے تھے تو وہ دعا کرتا تھا، شفا ہو جاتی تھی۔ کرتے کرتے جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو اس نے کہا، یہ تو دوسرے مذہب میں چلا گیا ہے، اس کو ہم قتل کروائیں گے۔ اور جب اس لڑکے کے پاس کوئی علاج کے لیے آتا تھا تو وہ پہلے کہتا تھا کہ اللہ کو ایک مانو اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانو، اور اس طرح اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ بادشاہ کو فکر لگ گئی تو اس نے کہا، اس کا علاج اب یہ ہے کہ اس کو قتل کروایا جائے۔ اس نے فوجی بھیجے کہ اس کو پہاڑ سے نیچے پھینکا جائے۔ فوجی اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو اس نے وہاں پر دعا کی، وہ سارے فوجی نیچے گر پڑے اور وہ بچ گیا، اور پھر اسے کشتی میں سوار کر کے سمندر میں لے گئے۔ پھر اس نے دعا کی، کشتی الٹ گئی، وہ بچ گیا اور باقی سارے الٹ گئے۔ بادشاہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ اس کو اب کیسے قتل کیا جائے۔ اس نے بادشاہ کو خود مشورہ دیا کہ ایک طریقے سے تم مجھ کو قتل کر سکتے ہو، تم پڑھو بسم اللہ رب الغلام، پڑھ کر مجھ پر تیر چلاؤ تو میں مارا جاؤں گا۔ اور یہ اس نے بہت زبردست چال چلی، اور اس نے کہا کہ اس کے لیے تمہیں لوگ اکٹھے کرنے پڑیں گے، اپنی ساری رعایا کو جمع کرو، بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر تیر چلاؤ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے اللہ کو ماننا پڑے گا۔ بہرحال بادشاہ نے یہی کیا، اور جب بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر تیر چلائے گئے، جس کا مطلب تھا اللہ کے نام سے شروع جو اس غلام کا رب ہے، تو وہ لڑکا مارا گیا۔ لیکن ساری رعایا نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مذہب حق ہے۔ اب اس کی ساری رعایا مسلمان ہو گئی
تو اس نے بڑے بڑے گڑھے کھدوائے، اس میں آگ جلوائی اور اہل ایمان کو کہا یا تو ایمان چھوڑیں یا آگ میں جلائے جائیں گے۔ یہاں پر میں بخاری مسلم کی ایک حدیث بیان کرتی ہوں۔ ترجمہ: اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہوں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو۔ نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو۔ نمبر 3، کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی ناپسندیدہ ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا، وہ جلنے کے لیے تیار ہو جائے، ایمان نہ چھوڑے۔ اور جگہ پر صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، ایک عورت تھی، اس کا دودھ پیتا بچہ تھا، جب اسے آگ میں پھینکنے لگے تو اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ میں اپنے بچے کی وجہ سے جان بچانے کے لیے دین چھوڑ دوں، تو دودھ پیتا بچہ بول اٹھا کہ ماں تو حق پر ہے، اللہ اکبر، اور پھر ان ماں بیٹا کو بھی آگ میں جلا دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ پوری حدیث صحیح مسلم میں اصحاب الخدود کے بارے میں ہے۔ اس واقعے کے 100 سال کے بعد قرآن نازل ہوا، لیکن اللہ اپنے بندوں کو نہیں بھولا اور قرآن میں ان کا ذکر کیا۔